اللہ پاک اور اس کے رسول کی محبت اللہ کرے ہمارے دل میں آ جائے تو پھر زندگی کا مزہ آ جاتا ہے۔ اکیلے میں، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے محبوب کو یاد کرے، درود پاک پڑھے، اور اکیلے میں بھی محفل سجائے گئے، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہا ہے۔ ایسی خلوتیں اللہ کرے نصیب ہو جائے، اکیلے میں بھی گناہ نہ کریں، درود پاک پڑھیں، تلاوت کریں، تنہائی میں بھی ہم اللہ اس کے رسول کو یاد کریں، پھر دیکھیں کہ ایسی تنہائی والا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ہم محفلوں میں جاتے ہیں، نیک محفل جیسے ابھی سجی ہوئی ہے، اس طرح کی نیک محفل میں دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، بعض اوقات روتے بھی ہیں، اچھی بات ہے۔ مگر وہ لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان خوش نصیبوں میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اکیلے میں آنسو بہائے۔ جی ہاں، تنہائی میں رونے والا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو نیت کریں چلا تنہائی میں دعائیں کریں گے، ابھی موقع ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ویسے بھی رات کو جاگنا نصیب ہو ہی جاتا ہے، بجائے آگے پیچھے گھومنے پھرنے کے رات کو کچھ وقت تنہائی میں بھی گزارنا چاہیے۔ مصلی بچھائیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، رو رو کر دعا مانگیں، تہجد پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ سے باتیں کریں۔ یہ بڑا پیارا وقت ہوتا ہے رات کا، رمضان کی راتیں، اور پھر اللہ سے باتیں۔ یا اللہ میں پریشان ہوں، یا اللہ میں دکھی ہوں، اے اللہ میں بیمار ہوں، اے اللہ میرے بھائی کا مسئلہ ہے، اے اللہ میرے فلاں بہن کا مسئلہ ہے، اے اللہ اتنے مسئلے ہیں ہمارے، کسی کو کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے، سب سے کہتے ہیں، رب سے کیوں نہیں کہتے؟ اور یہ جو اکیلے میں نا اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، اس کی فیلنگز ہی الگ ہوتی ہے۔ اب جس کے پاس ماں ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، اب اس سے پوچھیے جس کی ماں نہیں، اسے ماں کتنا یاد آتی ہے۔ کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ آپ پریشان ہو، کسی وجہ سے رات نیند نہ آ رہی ہو، اپنی ماں کے پاس آئے ہو، ماں جی بیمار ہو، پریشان ہو، کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی چیز میں پھنس گیا ہو، کیا ماں باتیں سن کر کروڑ بدل کر سو گئی تھی؟ بلکہ ماں کی نیند ہو گئی تھی۔ ماں نے سینے سے لگایا تھا، بیٹا گھبرانا نہیں، میں ہوں۔ ماں نے دعائیں شروع کر دی۔ ایسا ہی ہے، یہ ماں ہوتی ہے اولاد سے زیادہ خود تکلیف میں آ جاتی ہے، لوگ ماں کی قدر نہیں کرتے۔ کبھی رات کو بستر سے اٹھ کر میں اس کی بارگاہ میں چلا جاؤں جو میری ماں سے بھی کئی گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے سے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اس سے کہوں مولا پریشان ہوں، مولا تکلیف میں ہوں، بیماری میں ہوں، قرضے میں ہوں، مدینے جانا ہے، انتظامات نہیں ہیں، جو بھی مسئلہ ہے اس سے کہیں، کاروباری مسائل ہیں، جاب کے مسائل ہیں، دیگر معاملات بہت سارے، اس سے کہہ دیجیے، کیا اس کی رحمت تمہیں دامن میں نہیں چھپائے گی؟ یقیناً کرم ہوگا۔ دل سے دعائیں کرنا سیکھیں، اکیلے میں رب سے باتیں کرنا سیکھیں، آنسو بہانا سیکھیں، اس کا مزہ ہی اور ہے۔ جو ادھر ادھر دھکے کھاتے ہیں، اگر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لیں گے تو سارے دھکے ختم ہو جائیں گے۔ در در دی اس در در نالوں در بڑھ جا ایک در در، در 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 کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے بس ایک در پہ آ جائیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ تو اللہ کرے ہم یہ نصیب ہو جائے۔ اس کا لطف بہت زیادہ ہے، یہ جو رکعت قلبی ہے نا، اللہ کی یاد ہے، اس کے حبیب کی یاد ہے، اس کی یاد میں آنسو بہانا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے۔ رمضان میں 17 رمضان میں واقعہ بدر پیش آئے، بڑا دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ ہے، یادگار واقعہ ہے، اور ایسا یہ فیصلہ ساز غزوہ ہے کہ جس کے بارے میں صرف مسلمان ہی فخر نہیں کرتے بلکہ غیر مسلموں کو بھی معلوم ہے کہ میدان بدر میں کیا ہوا۔ یعنی کفار مکہ کے پاس آخری چانس تھا، اور ان کا پلان بھی یہی تھا کہ یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں، مٹھی بھر مسلمان ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے اور دنیا سے اسلام بالکل ختم ہو جائے گا۔ غزوہ بدر جو ہے یہ 2 سن ہجری کو ہوا تھا۔ ہجری کس کو کہتے ہیں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گیا، تب سے ہجری سال شروع ہوا۔ نبی پاک اور مسلمانوں کو دوسرا ہی سال تھا، اور ڈیوٹی کے مسلمان تھے، یعنی ابھی تو صحیح کر کے سیٹل بھی نہیں ہوئے تھے مدینے میں، سکھ کا سانس بھی نہیں لیا تھا سکون کا،
اور ان بدبختوں نے ایسا پلان کیا کہ مسلمانوں کو بالکل مٹا دیا جائے صفاقستی سے. ٹوٹل مسلمان کتنے؟ 313. اب 313 بدر کے میدان میں تھے، اور پھر اتنی عورتیں اور بچے ہوں گے، اور سب کو ملا کر پوری دنیا میں مسلمان کتنے ہوں گے اس وقت؟ 700-800. اس وقت اب کتنے اور اس وقت کتنے؟ غزوہ بدر کی اہمیت کو سمجھیے کہ اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. اس رات یہ دعا کی، یا اللہ اگر یہ تھوڑے سے مسلمان جو اس وقت ہیں یہ بھی مارے گئے تو پھر تجھے پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات دعائیں کرتے ہوئے گزاری، اور پھر اس دعائیں مصطفیٰ کا ثمرہ یہ ملا کہ فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آ گئی. پہلے 1000 آئے، پھر 3000 آئے، پھر 5000 آئے. 313 مسلمانوں سے لڑنے کے لیے 1000 کفار تھے. مسلمانوں کے جنگی ساز و سامان ان کے پاس نہیں تھا. 2 گھوڑے تھے، 70 لوگ تھے، شکستہ کمانے تھے، ٹوٹے پھوٹے نیزے، پرانی تلواریں. مسلمانوں کے پاس بس یہی جنگی ساز و سامان تھا، جبکہ کفار کے پاس 1000 افراد، 100 برق رفتار گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر آلات حرب تھے. 100 تو زرہ کوچ تھے ان کے پاس. اسے آج کے زمانے کی کہتے ہیں بلٹ پروف جیکٹ جسے کہتے ہیں وہ والے. اسی طرح 600 اعلیٰ نسل کے اونٹ تھے کافروں کے پاس. کھانے پینے کا ذخیرہ اچھا خاصا تھا. روز کئی اونٹ ذبح کرتے تھے، مل کے کھاتے پیتے تھے، رنگ رلیاں مچاتے تھے، اور ناچ گانے، اور روزانہ کافروں کے فنکشن ہوتے تھے. بھائی ہمیں کتنے زیادہ یہ تھوڑے سے یہ کیا کر سکتے. ان بے ایمانوں کا مقابلہ ایمان والوں کے ساتھ تھا. ادھر ایمان کا جذبہ تھا، شہادت کا جذبہ تھا، بلندی اسلام کا جذبہ تھا. کیسا لشکر تھا کہ جس کو پتہ بھی تھا کہ بظاہر کوئی مقابلہ نہیں بنتا، اگر مقابلہ ہوا تو ہم مارے جائیں گے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں. اسلام کا جذبہ تھا، اور پھر حضور نے دعا بھی کی تھی. اسی لیے کہتے ہیں بدری صحابہ کی شان تمام اصحاب رسول میں سب سے نرالی ہے. صحابہ کرام میں سب سے افضل بالترتیب خلفائے راشدین ہیں، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، اور اس کے بعد بدری صحابہ ہیں. یہ ترتیب ہمیں یاد کرنی چاہیے کہ خلفائے راشدین، پھر عشرہ مبشرہ، اور اس کے بعد بدری صحابہ، ان کا مرتبہ ہے. بلکہ جب اسلام پھیلا، مسلمان دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، تو صحابہ کرام کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. تو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کا نام ہی بدری صحابہ ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام جب مشورہ کرتے تو دیکھتے کہ کوئی بدری صحابہ موجود ہے تو ان سے مشورہ لیتے تھے. ان کی اتنی اہمیت بڑھ گئی. بدری صحابہ کو عزت دیا کرتے تھے کیونکہ اس وقت موجود تھے، اور ان سے رب نے مغفرت کا وعدہ فرمایا. جو تو ہر صحابی جنتی ہے، مگر بدری صحابہ نے میدان بدر میں اپنے آپ کو پیش کیا. اللہ نے خاص طور پر ان کی مغفرت کا، ان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کا، ان کی خطاؤں سے درگزر کرنے کا وعدہ فرمایا. بدر کی صورتحال کو سمجھتے ہیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. مسلمانوں کے مقام بدر پہنچنے سے پہلے ہی کفار مکہ پہنچ گئے. انہوں نے اپنے لیے ایسی جگہ پسند کر لی کہ جو جنگی لحاظ سے بہتر ہو سکتی تھی. نارمل زمین تھی، پاس کنواں تھا، پانی کی سہولت تھی. یہ سب جگہ دے کر انہوں نے اپنا ایک سسٹم وہاں بنا لیا. مسلمانوں کے لیے دوسری جگہ تھی، نہ کنواں تھا، نہ پانی کی سہولت تھی، زمین بھی ریتلی تھی، جس کی وجہ سے صحیح طور پہ پیر جم نہیں سکتے تھے ریتلی زمین میں. اور صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور ہماری لڑنے کی جگہ جہاں ہم کھڑے ہیں، جہاں ہم لڑنے کا پلان کر رہے ہیں، یہ جگہ لڑنے کے قابل نہیں ہے. ہم کیسے یہاں پر وقت گزاریں گے؟ پانی نہیں ہے، گھوڑے بھی ٹھیک طرح سے کھڑے نہیں ہو سکتے، زمین بھی ریتلی ہے. سبحان اللہ، نبی پاک پر رب کی کیسی رحمت ہے. بدر کے میدان میں ایک بارش آتی ہے، اسے غیبی مدد کہتے ہیں. بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور یہ کیسی رحمت والی بارش تھی. قرآن میں اس بارش کا ذکر ہوا، اذ یغشیکم النعاس
अमनतम मिनहु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन लियुत्तहिरकुम बिही वयुद्हिब अन्कुम रिज्ज़ अश-शैतानि वलियरबित अला कुलूबिकुम वयुसब्बित बिहिल अक़दाम। याद करो जब उसने अपनी तरफ से तुम्हारी तस्कीन के लिए तुम पर ऊँग डाली और तुम पर आसमान से पानी उतारा ताकि उसके ज़रिए वो तुम्हें पाक कर दे और तुमसे शैतान की नापाकी को दूर कर दे और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और उससे तुम्हारे कदम जमा दे। अब इस बारिश के कितने फ़ायदे हुए सुनिए। जो बेवुज़ू थे बेगुसल हो वो वुज़ू और गुस्ल करके वो पाक हो जाए, साफ़ सुथरे हो जाए। मुसलमानों के दिलों से जो शैतानी वसवसा है वो दूर हो जाए। फिर फरमाया मुसलमानों के दिलों को ढारस मिल जाए कि अल्लाह की मदद हमारे साथ है। अब अल्लाह की शान देखें, रेतली ज़मीन पर जब पानी पड़े तो रेतली ज़मीन सख्त हो जाती है, तो सारी जगह हमवार हो गई, लेवल में आ गई, बराबर हो गई। कुफार की जो ज़मीन पक्की थी वहाँ कीचड़ हो गया, कीचड़ पाँव के सकते। बारिश होने के बाद उनके लिए मसला बन गया। कुफार के पास पानी था तो बारिश होने के बाद वहाँ बहुत ज़्यादा पानी हो गया। मुसलमानों के पास पानी बिल्कुल नहीं था। अब मुसलमानों ने बर्तन भर लिए। यानी एक बारिश ने इस पूरी सिचुएशन को बदल कर रख दिया। बदर के मैदान में सिर्फ एक बारिश के जरिए मदद नहीं आई। सुभान अल्लाह, जो लोग ये एडिटिंग और ग्राफिक्स का काम करते हैं उन्हें मालूम है कि किसी भी छोटे मजमे को बड़ा मजमा दिखाया जा सकता है। ये एडिटिंग वाले जानते हैं, ग्राफिक्स का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। जंग बदर में मालूम है क्या हुआ कि जब दोनों जानब से सफ़े बनी तो मुसलमान 313 थे, काफिर ज्यादा थे। मगर अल्लाह की शान देखें, अल्लाह की कुदरत देखें कि काफिर ज्यादा होने के बावजूद थोड़े लगते थे और गैर मुस्लिमों को मुसलमान ज्यादा नजर आ रहे थे। मुसलमानों का हौसला बढ़ गया कि इतने थोड़े से तो इनको नमट लेंगे। और कुफार को लग रहा था कि मुसलमान इतने ज्यादा है, हम लड़ेंगे कैसे इनसे। उनके दिल पर खौफ तारी हो गया और मुसलमानों को अल्लाह ने हौसला दे दिया। आजकल जब वो पावर नैप जैसे कहते हैं ना, कैलूला, हल्की सी नींद, इस पर बड़ी बहस होती है, पावर नैप पे, कैलूले पे। बल्कि बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने तो अपनी जगह बनाई होती है, ड्यूटी टाइमिंग के दौरान भी पावर नैप जरूर लेते हैं। जब भी कोई बड़ा काम करना है तो इससे पहले थोड़ी देर के लिए ये पावर नैप, कैलूला, ये हल्की सी नींद जो है ये ले लेनी चाहिए, 15 से 20 मिनट की, आधे घंटे की। इस हल्की सी नींद को पावर नैप कहते हैं। इससे बंदा दोबारा चार्ज हो जाता है। कुछ लोग इफ्तार के बाद तरावी के लिए थोड़ी देर सोते हैं तो तरावी मज़ा आता है, थोड़ी देर फ्रेश हो जाते हैं। तो जंग के लिए सफ़ें बन चुकी थी, अल्लाह पाक ने मुसलमानों पर एक नींद तारी कर दी। और ये कैसे मुमकिन है कि सामने दुश्मन खड़ा है और सारे के सारे मुसलमान नींद में चले जाएं। हालांकि उस वक्त तो नींदें उड़ जाती हैं, दुश्मन सामने, तलवारें हाथ में। उस वक्त अल्लाह पाक ने नींद तारी कर दी। नींद भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिनको नहीं आती ना उनसे पूछें, दवाइयाँ खा के भी नींद नहीं आती, और नींद ना आए तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। जब नींद डिस्टर्ब हुई, पूरा निज़ाम डिस्टर्ब हो गया, पूरा दिमागी सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, जिस्म की जो रिपेयरिंग होनी है सोती हालत में वो डिस्टर्ब हो गई, जो मेमोरी का सिस्टम है सारा वो डिस्टर्ब हो गया। तो जब बंदा सोता है तो फिर जिस्म की टूट फूट, रिपेयरिंग, सारा अमल सेट होता है, दिमागी मामला सेट हो जाते हैं, मेमोरी में जहाँ जहाँ जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहीं एडजस्ट फिट होती है। तो सारे मामला नींद में होते हैं और नींद के बड़े फ़ायदे हैं। कितने खुश नसीब, उनको बड़ी प्यारी नींद आती है, बड़ी गहरी नींद आती है। एक बुजुर्ग कह रहे थे, मैं वहाँ कोने में बैठता हूँ, मुझे नींद आ जाती है, नमाज में कहते मैं सो गया था। तो बड़े खुश नसीब हैं आप कि आपको नींद आ जाती है। तो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो मुसलमानों को वहाँ जंग बदर में ऐन दुश्मन सामने है, लड़ाई में सारे मुसलमानों को नींद आ गई और ये अल्लाह की नेमत के तौर पे आई। अल्लाह ने उन पर करम फरमाया कि उनको नींद तारी कर दी उन पर। तो थोड़ी देर की जो नींद थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उनकी आंखें खुली, अब सारे के सारे मुसलमान बिल्कुल फ्रेश हो चुके थे। सबको एक नई ताकत मिल चुकी थी। जैसे ना कंप्यूटर ही स्टार्ट हो जाता है,
بندہ تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہے لیکن اس کے بعد جب اٹھتا ہے نا تو سر سے پریشر ختم ہو چکا ہے، بندہ دوبارہ بڑے کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ علماء کرام اس نیند اور غنودگی کے متعلق فرماتے ہیں جب مسلمانوں کو دشمن کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت سے جانوں کا خطرہ ہوا، پیاس لگی، تو ان پر غنودگی ڈال دی گئی جس سے ان کو راحت مل گئی، تھکان دور ہو گئی، پیاس دور ہو گئی، اور وہ دشمن سے جنگ کرنے پر قادر ہوئے۔ یعنی یہ اونگ ان کے حق میں نعمت تھی۔ بعض علماء نے فرمایا یہ اونگ معجزے کے حکم ہے، کیونکہ اچانک سب پر اونگ آگے ہو جانا یہ معجزہ ہی ہے، اور کثیر جماعت کا شدید خوف کی حالت میں اس طرح سب کو ایک ساتھ اونگ آ جانا، یہ تو ایک خلاف عادت ہے نا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سب کو کٹھی نیند آ جائے، جتنے جنگ لڑ رہے ہیں سارے سو جائے۔ غزوہ بدر کی بڑی عجیب عجیب داستانیں ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں عمیر بن ابی وقاص، ابھی 9 عمر ہی تھی، چھوٹے بچے تھے وہ۔ بدر کے موقع پر کبھی ادھر چھپتے تھے کبھی ادھر چھپتے تھے، کیونکہ سلیکشن ہو رہی تھی، چنا جا رہا تھا کہ کون کون لڑائی کے لیے جائے گا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے تعجب سے پوچھا کیوں چھپتے ہو؟ تو کہتے ہیں مجھے اللہ کی راہ میں لڑنے کا بڑا شوق ہے، شہادت کا شوق ہے، عمر چھوٹی ہے، کہیں حضور مجھے لائن سے نکال نہ دے۔ پیارے آقا کی توجہ میں حضرت عمیر آ گئے۔ حضور نے فرمایا آپ نہیں جا سکتے، آپ کی عمر چھوٹی ہے۔ وہ رونے لگے کہ نہیں میں نے جانا ہے، میں نے شہید ہونا ہے۔ جب حضور نے ان کا رونا دیکھا ان کو غزوے میں شامل ہونے کی اجازت عطا فرمائی۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے نا جو جان دینے کے لیے روتے تھے، آج کل ڈرتے ہیں نا، جان بچانے کے لیے روتے ہیں۔ یعنی آج ماں باپ کے سامنے بچے گناہ کرنے کے لیے روتے ہیں، میں نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے۔ یعنی ان کی کیسی تربیت تھی، کیسے لوگ تھے۔ پھر حضرت عمیر شریک بھی ہوئے اور پھر اللہ کی راہ میں یہ شہید بھی ہوئے۔ اس جنگ میں 2 بچے اور بھی تھے، انہوں نے بھی کمال کر کے دکھایا۔ جو حضور کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل، جسے اس امت کا فرعون کہتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ لائنیں لگی ہوئی تھی، 2 بچے میرے پاس آئے کہ حضرت یہ بتائیں ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا تمہیں اس سے کیا کام ہے ابو جہل سے؟ چھوٹے بچوں نے جو کہا وہ شاعر نے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب ان بچوں کو بتایا کہ وہ رہا ابو جہل، دوڑتے ہو گئے، دونوں بچوں نے اس پہ حملہ کر دیا، اتنے وار کیے بچوں نے کہ اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، ابو جہل ان کا جرنیل تھا، اس وقت سپہ سالار تھا، وہ کسی بڑے طاقتور صحابی کے ہاتھوں ہلاک نہیں ہوا، کسی مشہور شاہ سوار کے ہاتھوں برباد نہیں ہوا، بلکہ 2 چھوٹے بچوں نے اس کمانڈر کا کام کر دیا۔ جب لڑائی شروع ہوئی مسلمان مجاہد حیران ہو گئے کہ ہم تو ابھی چابک اٹھاتے ہیں، ہم ابھی تلوار اٹھاتے ہیں، اس کا کافر کا سر پہلے قلم ہو جاتا ہے، یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام نے حضور کے پاس آ کر عرض کی تو سمجھ نہیں آ رہی، ہم ابھی تلوار مارتے ہی نہیں، ابھی اٹھاتے ہی اگلے کا سر قلم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ تیسرے آسمان کی مدد آئی ہے۔ صحابہ کرام کو اپنے سر پر گھوڑا دوڑنے کی آواز آتی تھی، چابک چلنے کی آواز آتی تھی، بلکہ ایک آواز آتی تھی اقدم حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھ۔ کفار میں ایک عجیب قسم کی کیفیت ہو گئی، اتنے ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئی، یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں کون مار رہا ہے، نظر ہی بندہ کوئی نہیں آ رہا اور ہم مارے جا رہے ہیں۔ یہ دشمن کے در سے آ گیا، انہوں نے بوریا بستر سمیٹا، بھاگ گئے، کئی لوگ قتل ہو گئے، اور اس دن کفار مکہ پر ہیبت پڑ گئی کہ مسلمان سے لڑائی کرنا آسان نہیں، ان کے لیے تو فرشتے مدد کو آ جاتے ہیں۔ یعنی کفار کا تو فل پلان تھا نا کہ 313 ہیں، ایک ہی بار ان کو ختم کر دو، اسلام کا نام مٹا دو، اسلام کو بالکل لپیٹ دیا جائے گا، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ یہ کس کا دین ہے، یہ کون سے حبیب ہیں۔ تو جب بھی اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے تو پھر دیکھیں کیسے غیب سے مدد آئی ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں پر ہیبت طاری کی گئی۔ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ابرا آیا تھا، کیا حشر ہوا، سورہ فیل کا واقعہ سب کو یاد ہے۔
ابرا تو ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، اور ایک ہی بار وہ کہتا تھا کعبے کو ختم کر دوں گا، نہ کعبہ رہے گا، نہ کوئی حج کرے گا، مگر اس کو کیا پتا تھا یہ گھر کس کا ہے۔ دنیا کا دستور ہے نا کہ ایئر فورس کا مقابلہ ایئر فورس کرتی ہے، دنیا کا دستور ہے کہ آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے، نیوی کا مقابلہ نیوی کرتی ہے، جہاز کا مقابلہ جہاز سے ہوتا ہے، ٹینک کا ٹینک سے ہوتا ہے۔ ہاتھی آئے تو اس کا مقابلہ اگر کرنا تھا تو اللہ نے بڑی چیز بھیج دی تھی نا، وہ ہاتھی لے کر آیا تھا ابرا، تو اس کے مقابلے میں ہاتھی ہونے چاہیے تھے، مگر میری رب نے اپنی قدرت کا نظارہ کیسے دکھایا۔ چھوٹے چھوٹے ابابیل، ہاتھی کتنا بڑا، اور چھوٹے چھوٹے ابابیل اب بھی نظر آتے ہیں کعبے کے پاس گھومتے ہوئے، وہ ابابیل بھیج دیے۔ اب اتنا چھوٹا پرندہ کیسے مٹھی میں آ جائے، اتنا چھوٹا سا، اب وہ کنکر کتنا اٹھا سکتا ہے، جو خود اتنا سارا ہے وہ کتنا کنکر اٹھائے گا، اتنے سارے تو اس کے وہ ہوتے ہیں، وہ پاؤں کی پنجہ سا ہوتا ہے، چھوٹا سا کنکر اٹھاتا ہے، کوئی بڑا پتھر اٹھا نہیں سکتا، کوئی میزائل نہیں اٹھا سکتا۔ ابابیل نے اپنے سائز سے بھی چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھائے، کیونکہ وہ خود بھی تو چھوٹا سا ہے۔ اللہ نے دنیا کو دکھانا تھا، میرے رب نے یہ بتانا تھا کہ اگر میں چاہوں تو ابابیل کے ذریعے ہاتھیوں کے پرخچے اڑا سکتا ہوں۔ کہ کسی کو نا لوگ بعض وقت کمزور سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کمزور کے ساتھ جب اللہ کی مدد ہوتی ہے نا تو پھر بڑے بڑے ہاتھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ رب نے قرآن میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا، ابرہہ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا، میرے رب نے اپنی قدرت دکھائی، ان کا ہاتھیوں کا مقابلہ کس نے کیا؟ چھوٹے چھوٹے ابابیلوں نے کیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ تربیہم بحجارۃ من سجیل، کنکر کے پتھر سے مارتے تھے، کمال کے پتھر تھے۔ ہر پرندے کے پاس 3 پتھر ہوتے تھے، 2 پنجوں میں ہوتے تھے، ایک چونچ میں ہوتا تھا۔ آج دنیا نے خوب ترقی کر لی ہے، آج تو باقاعدہ گائیڈڈ میزائل ہوتے ہیں، نشانہ سیٹ کر لیتے ہیں، بالکل میزائل ٹارگٹ پہ جا کے لگتا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے میرے رب نے وہی نظارہ کروایا، بالکل ٹارگٹڈ میزائل لگتے تھے۔ ابابیلوں کے پاس چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، ہر کنکر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کنکر سے اسے ہلاک کیا گیا۔ ہاتھی والوں کا انجام کیا؟ وہ فجعلہم کعصف مأکول، انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہاتھی والوں کے۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اسلام پر ایسا حملہ ہوتا ہے اور ایمان والے مضبوط ہوں تو اللہ غیب سے کیسی مدد کرتا ہے۔ بس اللہ کرے اصحاب بدر کے ایمان کی جھلک ہمیں مل جائے، ان کا حصہ ہمیں مل جائے، ہم پریشان نہ ہوا کریں، کنفیوز نہ ہوا کریں، ہم تھوڑے ہیں، ہمارے پاس سامان تھوڑا ہے، کیا کریں گے۔ کافروں سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہمارے وطن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ملک کے پاس تو بڑی پاور بھی نہیں ہے، فلاں ملک کے پاس اتنی پاور ہے، اس کے پاس بڑی فوج ہے، بڑی ٹیکنالوجی ہے، بڑا کچھ ہے۔ ان کے پاس چاہے کتنی بڑی طاقت ہو، مسلمان کے پاس ایمان کی طاقت ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ تو کیجئے، یقیناً ہم کمزور ہیں، اعداد و شمار میں بھی ہمارا کوئی شمار ہی نہیں ہے، مگر یہ تو یقین ہے نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر، جو چاہے کرے۔ وہ چاہے تو ابابیل کے ذریعے ہاتھیوں کی فوج کو برباد کر سکتا ہے، وہ چاہے تو بدر کے میدان میں فرشتوں کی فوج بھیج سکتا ہے۔ ہم تو اس رب کے ماننے والے، اس کے حبیب کے دین کو ماننے والے، بس اپنے ایمان اور دین پر مضبوط رہیں۔ جو اعداد و شمار ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، مسئلہ یہ کہ ہم خود بھی تو کمزور ہو گئے ہیں، ہمارا اپنا ایمان، عقیدہ، نظریات کمزور ہو گئے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ نمرود نے کتنی بڑی آگ لگائی تھی، آگ کا کیا ہوا تھا؟ گلزار بن گئی، باغ بن گئی۔ یعنی آپ کے سامنے بڑی آگ ہے، کوئی بیماری کی آگ ہے، کوئی پریشانی کا مسئلہ ہے، کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، تو وہ والا ایمان آج مل جائے نا تو آج بھی آگ گلزار بن سکتی ہے۔ بس ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں بدر کے اس واقعے سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔
وسوسے کنفیوژن پھیلانے والے بڑے وسوسے دلاتے ہیں، بڑی غلط باتیں پھیلاتے ہیں۔ اب وہ باتیں کلیئر ہو جائیں گی، 2 حدیثیں پیش کروں گا انشاءاللہ، آپ کے ذہن سے وسوسے دور ہو جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے 1 رات پہلے اپنے چند جانثاروں کے ساتھ بدر کے میدان کو ملاحظہ فرمایا، رکی کی اس ایریے کی۔ ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی اور اس چھڑی سے لکیر لگا کے بتاتے تھے کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، ادھر گرے گا، فلاں کافر نام لے لے کے بتا رہے تھے کہ اس جگہ فلاں گرے گا، ادھر فلاں گرے گا۔ سیاستہ کی حدیث ہے، غیب بتانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے ہی مرنے والوں کے نام بتا دیے، مقام بھی بتا دیے، اور صحابی کہتے ہیں کہ اگلے دن جنگ ختم ہونے کے بعد جہاں جہاں حضور نے لکیر لگائی تھی، جس کا بتایا تھا، وہی بندہ مرا پڑا۔ کہاں مریں گے ابو جہل، عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، ایک دن پہلے ہی بتا دیا۔ نہ ماننے والے نہ مانے نا، وہ ان کا مسئلہ ہے کہ حضور نہیں جانتے، حضور کو کل کا پتہ نہیں ہے، آگے کی خبر نہیں ہے، نہ مانے۔ آج بھی ہیں بہت سارے کہتے نہیں پتہ، وہ ان کا مسئلہ ہے، نہ مانے۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب کے بتائے بغیر کوئی کچھ نہیں جان سکتا۔ رب کے پاس علم ذاتی ہے، اپنا ذاتی علم ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، رب کسی کا محتاج نہیں۔ مگر رب اپنے پیاروں کو کچھ علوم عطا فرما دے تو کیا مسئلہ ہے، وہ دے سکتا ہے نا، جس کو چاہے دے دے۔ آج بھی اگر کوئی بیرون ملک یا بیرون ملک شہر جائے تو بندہ اپنے مینیجر، بیٹے یا کسی جاننے والے کو کچھ چیزوں کے اختیارات، پاور آف اٹارنی دیتا ہے، بھئی میری پراپرٹی آپ ٹرانسفر کروا دینا، میرے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا لینا۔ اس پر تو کوئی نہیں کہتا نا بھائی یہ پراپرٹی اس کی ہے، آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں پراپرٹی اس کی ہے مگر اختیارات اس کو دے دیے ہیں، پاور آف اٹارنی دے دی ہے۔ بلا تمثیل سے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے تو سارے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی یا اللہ کے پیاروں کے پاس کچھ کمالات یا کچھ اختیارات ہیں تو رب کی عطا سے، اللہ کا جو سب کچھ ہے نا وہ ذاتی ہے، اللہ کسی سے نہیں لیتا۔ رب اپنے پیاروں کو جو چاہے عطا فرمائے، جتنا چاہے علم عطا فرمائے۔ ہم جانے لوگوں کو کیوں مسئلہ ہو جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 رات پہلے سے لکیریں کھینچ رہے ہیں اور سب بتا رہے ہیں کہ کل کس کی موت کدھر ہونی ہے۔ جنگ ختم ہو گئی، کفار کو شکست ہو گئی، بہت سے کافر مر گئے، کفار کی لاشوں کو گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ پیارے آقا اس گڑھے کے پاس آئے اور آپ نے ان سے نام لے لے کر پکارا، ان کو کافروں کو جو مر گئے تھے، خطاب کرنا شروع کیا، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں، اے فلاں، تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک اور سچا پایا۔ یہ دیکھ کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا کمال کا سوال کیا کہ ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں ریفرنس دکھاؤ، حوالہ بتاؤ، بخاری میں ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بخاری کی جلد 3 صفحہ 11 حدیث نمبر 3976 ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا مردے نہیں سنتے، تو مردوں کو سناتے ہو کہ مر گئے ہیں۔ معاذ اللہ کے ولیوں کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں، مردے ہیں، مردے نہیں سنتے، یہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے عمر تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ مردے جواب نہیں دیتے، لیکن تم سے زیادہ یہ میری باتیں سن رہے ہیں۔ اس کا مطلب مردے سنتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں نا قبرستان، کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یعنی کیا کمال کی دعا ہے۔ اس دعا میں پیغام ہے کہ اللہ کرے قبرستان جائیں، یہ دعا کریں اور دل میں ایک کیفیت پیدا ہو کہ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم چلے گئے ہم بعد میں آنے والے ہیں۔ اب اس دعا میں میسج ہے کہ وہ چلے گئے، اب تمہاری باری ہے، قبر دے کر یاد کرو کہ ہم نے بھی جانا ہے، اللہ کرے ہمیں عبرت حاصل کرے۔ مگر اس دعا سے ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور،
اب اس قبرستان میں تو شرابی بھی ہیں، جواری بھی دفن ہیں، گناہ گار بھی ہیں، نیک لوگوں کی قبریں بھی ہیں۔ تو ایک گناہ گار قبر والے کو یا اہل القبور کہنا جائز ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آقا نے تعلیم دی ہے، اور ہم یا رسول اللہ کہیں تو پتہ نہیں کیوں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ قبرستان میں ایک گناہ گار کو، شرابی کو، جواری کو، گناہ گار کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اہل القبور، یا کہہ کے پکار رہے ہیں، اور یا رسول اللہ کہیں تو رولا پڑ جاتا ہے، لڑائی جھگڑی شروع ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ کیوں کہا؟ بھائی اس شرابی کو تم یا کہہ رہے ہو، گناہ گار آدمی کو یا کہہ رہے ہو، قبرستان میں سارے دفن ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، تو اللہ کے محبوب کو یا کہہ دیا، اللہ کے ولیوں کو یا کہہ دیا، یا غوث اعظم، پریشانی شروع ہو جاتی ہے، شرک بدعت کے فتوے لگ جاتے ہیں، اور ایسے فتوے لگانے والے خود ہی قبرستان میں جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کہیں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں شرک ہے۔ حالانکہ یہی بات ہم قبرستان میں جا کے کہہ رہے ہیں، یا مسئلہ یا کا ہے نا، کہ اے کہتے ہیں یا نکال دو، السلام علیکم علی رسول اللہ، یہ پاک پڑھا کرو، اور یہ پڑھتے بھی ہیں، اور سنی بیچ میں دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ بھائی دیکھو نا وہ پڑھ رہے الصلاۃ والسلام، یہ نہیں دیکھ رہے السلام علیکم علی الصلاۃ والسلام علیکہ علی رسول اللہ، اس طرح کر کے گول مول کر جاتے ہیں، یا نکال لیتے ہیں، مسئلہ یا کا ہے، اور یا ادھر کہہ رہے ہیں قبرستان میں، ادھر یا کہنے سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو قبر والوں کو، اولیاء کرام کو، انہیں کون رب مان رہا ہے؟ معاذ اللہ، عبادت کے لائق کون سمجھ رہا ہے؟ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمام انبیاء، اولیاء، صحابہ رب کے محتاج ہیں، رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، وہ رب کی ذات ہے، مگر اللہ کریم اپنے کچھ پیاروں کو کچھ اختیارات دے دیتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مالک ہے، جس مرضی ہے اس کی، جسے جو چاہے دے دے۔ آپ کا جو سب سے قریبی دوست ہوتا ہے نا، آپ کا محبوب ہوتا ہے، آپ کا پیارا ہوتا ہے، کسی کو بچے سے پیار ہے، کسی کو بیوی سے پیار ہے، کسی کو دوست سے پیار ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ میرا اپنا ہے، یہ جو میرا جو بھی کچھ ہے نا وہ سب اسی کا ہے۔ جو سب سے قریبی ہوتا ہے، دوستوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو سب سے کلوز فرینڈ ہوتا ہے اس میں میرا تیرا نہیں ہوتا، اس کے لیے تو کہتے ہیں میری جان حاضر ہے۔ جب رب نے پیارے آقا کو حبیب بنا لیا تو یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اپنا حبیب بنایا، تو پھر اللہ پاک اپنی کائنات میں جو چاہے اپنے حبیب کو دے دے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، آپ نے دیکھا ہوگا بڑی فیکٹری ہوتی ہے یا بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں، اس میں جو بالکل اسٹیٹ کے قریب ہوتا ہے، مین آدمی جو ہوتا ہے، تو نیچے کے ورکر یا سٹاف اسی کو بولتے ہیں کہ میرا کام کروا دیں، میرا کام کروا دیں، سب اسی کو کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ پتہ ہے یہ سیٹ کے قریب ہے، یہ جائے گا میرا کام ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی ہے، یہ بات صرف سمجھانے کے لیے اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بہت کچھ عطا فرمایا، اس میں ٹینشن کیا ہے؟ مسئلہ جب ہوتا ہے تو ٹینشن جب ہوتی ہے نا، جب معاذ اللہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں ولی یا فلاں نبی جو دیتے ہیں وہ اپنی طرف سے دیتے ہیں، اللہ سے لے کر نہیں دیتے، ان کا علم ذاتی ہے، پھر تو شرک ہو جائے گا۔ ہم سب کا معنی یہ خالق، مالک، زندگی، موت، شفا سب دینے والا رب ہے، اس کا سب کچھ ذاتی ہے، مگر اس نے اپنے کرم سے کچھ لوگوں کو اختیار دیا ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، اور جو بھی دیتے ہیں رب سے لے کر دیتے ہیں۔ اور جو حدیث پاک سے ثابت ہوا، حضور فرما رہے یا اہل القبور، اہل القبور میں تو صرف مسلمانوں کی قبریں، جبکہ بدر کے میدان میں تو غیر مسلموں کو نبی پاک پکار رہے ہیں، اے کفار، کافروں کو یا کہہ رہے ہیں۔ تمہیں فرمایا تمہیں یاد ہے رب کا وعدہ مل گیا ہے؟ حضرت عمر نے سوال بھی کر لیا، حضور آپ مردوں کو پکار رہے ہیں۔ اس تمام گفتگو کو سننے کے بعد امید ہے کنفیوژن دور ہو جانی چاہیے، تو اللہ پاک ایسوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو لوگوں کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ ایک بار اسی طرح پیارے آقا احد پر جب گئے پہاڑ پر، تو احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، زلزلہ آ گیا احد پہاڑ پہ، تو عاشق کہتے ہیں احد جھومنے لگ گیا کہ نبی پاک تشریف لے آئے۔ ویسے زلزلہ وہ آفت ہے کہ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن آج تک دنیا کی کوئی طاقت نہ زلزلے کی پیش گوئی کر سکتی ہے کب آئے گا، اگر آ جائے تو پھر کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ مگر حضور کی شان دیکھیے، حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا نے احد کو ٹھوکر لگائی اور فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، احد رک جا،
کیونکہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں۔ احد کا زلزلہ رک گیا، آج کوئی روک کے دکھائے زلزلے کو، ٹھوکر لگائے کہ رک جا۔ اس حدیث سے 2 باتیں سیکھنی کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی کیسی دی، پاور کیسی دی، اختیار کیسا دیا ہے کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا۔ شان مصطفیٰ ہے، مگر ایک سوال ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اب نبی تو حضور خود ہیں، صدیق حضرت ابو بکر ہو گئے، فرمایا 2 شہید بھی ہیں۔ وہ 2 کون ہیں؟ حضرت عمر، حضرت عثمان غنی۔ یعنی پیارے آقا نے خبر دے دی غیب کی کہ یہ دونوں شہید ہوں گے، حالانکہ یہ تو بھی حیات ہے، پہاڑ پر ساتھ تھے، مگر مستقبل کی خبر دے دی کہ شہید ہوں گے۔ آپ اور کتنی حدیثیں اور کتنے حوالے دیے جائیں، اللہ نے اپنے حبیب کو بہت سارے علوم سے نوازا تھا۔ ہم تو غلام ہیں، غلام کو خوش ہونا چاہیے نا کہ ہمارے نبی کا کتنا بڑا مقام ہے، ہمارے نبی کی کتنی اختیارات ہیں۔ پتہ نہیں لوگوں کو پریشانی کیوں ہوتی ہے، اختیارات سن کے، حضور کی خوبیاں سن کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ امتی تو خوش ہوتا ہے کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایسے نبی ملے، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ تو جب بھی اللہ کے نبی کی شان بیان ہو، ان کے کمالات بیان ہو، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ تو بدر اسلامی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے۔ اللہ پاک نے بدر کے موقع پہ مسلمانوں کی مدد فرمائی، اس سے سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مگر وہ صحابہ اپنا کام کر گئے، انہیں نہیں پتہ تھا کہ فرشتے آئیں گے، وہ تو جان دینے ہی گئے تھے، وہ تو قربان ہونے گئے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، خدا کی قسم اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم فرمائیں ہم کود جائیں گے۔ صحابہ نے بعض نے عرض کی کہ حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ حضرت مقداد بن اسود نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ ہم کہیں گے آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑیں۔ ہم لوگ آپ کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے لڑیں گے۔ صحابہ کو پتہ تھا کہ ہم مارے جائیں گے، مگر اللہ کے نام پر وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو آج اس واقعے سے ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے کہ اگر کبھی دین کو ہماری قربانی کی ضرورت پڑے تو ہمیں قربانی دینی چاہیے، چاہے مال کی قربانی ہو، وقت کی قربانی ہو، اور اللہ کرے کبھی ہماری جان بھی اللہ کے دین کے لیے کام آ جائے، ہمیں اس دین کے لیے قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر کبھی کسی معاملے میں پھنس جائیں تو ڈرنا یا گھبرانا نہیں چاہیے، دعا کریں اللہ غیب سے مدد فرمائے گا، مشکلیں آسان فرمائے گا، لیکن رب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے، اللہ پاک سے امید رکھنی چاہیے، سارے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ۔